نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما رضي الله عنهم أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. صحیح بخاری 6961 نمبر. حضرت علی سے روایت ہے، ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین عورتوں کے متعہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں. نکاح متعہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کوئی حرج نہیں سمجھتے ہیں. یہ بات حضرت علی سے بتائی گئی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود سنی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقف پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متعہ نکاح سے منع فرمایا اور اسی طرح سے پالتو گدھوں کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا. پھر امام بخاری فرماتے ہیں وقال بعض الناس، بعض لوگ کہتے ہیں ان احتال حتی تمتع فالنکاح فاسد، اگر کوئی حیلہ اختیار کرے یہاں تک کہ عورت سے نکاح متعہ کر لے تو نکاح فاسد ہے. وقال بعضهم، اور ان میں بعض نے کہا النکاح جائز والشرط باطل، نکاح جائز ہے البتہ شرط لغو ہے، باطل ہے. نکاح متعہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت سے ایک متعینہ مدت کے لیے نکاح کرے اور مہر دے، اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں. متعہ کا مطلب ہوتا ہے انجوائے کرنا، لطف لینا، اور اسی نیت سے نکاح کیا بھی جاتا ہے. یہ نکاح شروع اسلام میں حلال تھا، جائز تھا. خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد عام اوتاس یعنی جس سال مکہ فتح ہوا 3 دن کے لیے دوبارہ اس کو حلال کیا گیا. پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ نکاح متعہ کی ہسٹری اور تاریخ ہے جو کہ قرآن و سنت سے اور صحیح موقف سے ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہاں پر ذکر کر کے کتاب الحیلہ میں باب الحیل فی النکاح میں ذکر کر کے رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پر جو چور راستے سے یا پھر کھلے عام اس نکاح کو حلال کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. نکاح متعہ کا نام بدل دیا گیا ہے اور اس کو نکاح موقت کا نام دیا جا رہا ہے. موقت کا مطلب ہوتا ہے جو کسی ٹائم سے فکس کر دیا گیا، وہی نکاح متعہ ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو لوگ یہ چور راستہ نکالتے ہیں کہ نکاح موقت کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں نے نکاح متعہ اور نکاح موقت میں فرق کیا. کہتے ہیں اگر منہ سے متعہ کا لفظ استعمال کرے گا تبھی نکاح متعہ مانا جائے گا، اگر یہ لفظ نہ استعمال کرے تو وہ نکاح متعہ نہیں ہوگا، وہ نکاح موقت ہوگا. جبکہ یہ تفریق بالکل غلط ہے. اگر کسی نے نکاح متعین مدت کے لیے ٹائم فکس کر کے 10 دن کے لیے تم سے میں نکاح کر رہا ہوں، یہ مہر ہے، اگر اس کیفیت سے کوئی نکاح کر رہا ہے تو چاہے اس میں متعہ کا لفظ استعمال کرے یا نکاح کا لفظ استعمال کرے، وہ نکاح متعہ ہے. یہی اس کی ڈیفینیشن اور تعریف ہے. اور یہ حرام ہے قیامت تک کے لیے. الی یوم القیامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال فرمائے کہ اب یہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حیلہ اختیار کر کے اگر کوئی نکاح متعہ کر لے تو نکاح فاسد ہے. فاسد اور باطل میں ایک باریک فرق ہے، ایک علمی بحث ہے کہ کسی چیز کو کہا جائے کہ یہ نکاح فاسد ہے اور کہا جائے یہ نکاح باطل ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر فاسد کہا گیا تو مطلب ہوا کہ اس میں کوئی ایک چیز، کوئی ایک شرط گڑبڑ تھی، اس شرط کی وجہ سے یہ نکاح فاسد ہو گیا. وہ شرط صحیح کر لی جائے تو نکاح صحیح ہو جائے گا. اور اگر کہہ دیا جائے نکاح باطل ہے
مطلب یہ اب یہ قابل مرمت ہی نہیں ہے، اب یہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اب یہ باطل ہے، ختم ہی ہے معاملہ اس کا۔ تو ہیلا کرنے والوں نے کہا اگر کوئی متع کر لے ہیلا کر کے تو وہ نکاح فاسد ہے، یعنی اگر اس میں سے یہ شرط جو ہے ہٹا دی جائے تو نکاح جائز ہو جائے گا۔ کون سی شرط؟ جو نکاح کرنے کے ٹائم آدمی کہتا ہے کہ میں 10 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 2 سال کے لیے ٹائم متعین کر کے جو نکاح کرتا ہے، اب کسی نے ہیلا کر کے یہ نکاح کر لیا، بعد میں وہ شرط ختم کر دی جائے کہ بھیا تم نے وہ جو نکاح کیا تھا وہ شرط ہٹا دو، اب تم ہمیشہ کے لیے اس کو رکھ لو، تو کہتے ہو پھر وہ نکاح حلال ہو گیا، متع والا نکاح حلال ہو گیا۔ یہ ہیلا کر کے اس متع کے نکاح کو حلال کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر رد کرتے ہیں، کہا یہ نہیں کہتے کہ نکاح باطل ہے، کہتے نکاح فاسد ہے، یعنی اس کی مرمت ہو سکتی ہے، شرط ختم کر دو نکاح حلال ہو سکتا ہے۔ اور کہا ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہیلا کر کے کیا گیا نکاح متع تو بالکل حلال ہے، جائز ہے۔ وقال بعضهم النکاح جائز والشرط باطل، بعض تو ایسے یہ کہتے ہیں کہ نکاح تو جائز ہے، نکاح صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں وہ جو ٹائم فکس کر دیا گیا وہ چیز غلط تھی تو وہ شرط ختم کر دی جائے، بات ختم ہو گیا۔ یعنی دو موقف، ایک یہ کہ نکاح کو غلط مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، شرط ختم کر دو۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں نکاح بھی صحیح ہے، وہ نکاح بھی غلط نہیں مانتے ہیں، اور دونوں طرح کے لوگ سماج کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نکاح متع کے تعلق سے تقریباً علماء کرام کا اجماع ہے اہل سنت والجماعت میں کہ یہ حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی نے کھل کے اس کو حلال و جائز نہیں کہا ہے۔ البتہ چور راستے سے، جیسا کہ امام بخاری رد فرما رہے ہیں، اس طرح سے چور راستے سے بس ٹائم فکس کر کے نکاح کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روافظ میں، شیعہ حضرات میں یہ نکاح حلال ہے، بلکہ قابل ثواب ہے، اس پر ان کو ثواب ملتا ہے ان کے عقیدے کے حساب سے، اور یہ نکاح حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو حلال کر ڈالا ہے۔ یہ دوسری والی جو کڑی ہے شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہی کے اوپر رد کر رہے ہیں جو روافظ کہتے ہیں کہ نکاح متع حلال ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پہ داد دینی پڑے گی۔ اس حدیث کے جو روات ہیں، ان روات میں 5 لوگ اہل بیت میں سے ہیں۔ شیعہ حضرات کا پورا سسٹم اہل بیت پہ کھڑا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیث اور ایسی سند لا رہے ہیں جس میں 5 اہل بیت ہیں، اور ان 5 اہل بیت کا جو اس میں بیان کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی اہل بیت میں سے تھے۔ ان کا موقف کیا تھا؟ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی کہ نکاح متع ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، تو ان کا موقف تھا کہ حلال ہے، کہتے تھے کوئی حرج کی بات نہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ انہی کا رد خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، اور حضرت علی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس موقع پر رد کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی حدیث پیش فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں آپ دیکھیں گے سند میں امام بخاری فرماتے ہیں مجھ سے مسدد نے حدیث بیان کی، اور مسدد کہتے ہیں مجھ سے یحییٰ قطان نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں عبید اللہ ابن عمر نے یہ حدیث روایت کی۔ عبید اللہ ابن عمر حضرت عمر کے ایک بیٹے ہیں، ایک عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک عبید اللہ ابن عمر ہے، تو گویا کہ عبداللہ حضرت عمر کے ایک بیٹے بھی اس میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں زہری نے اس حدیث کو بیان کی، اس کے بعد اہل بیت عن الحسن وعبداللہ ابن محمد ابن علی، حسن اور عبداللہ دونوں محمد ابن علی کے بیٹے ہیں، ان کا تعلق بھی اہل بیت سے، دونوں روایت کر رہے ہیں اپنے باپ سے محمد ابن علی سے، 2 بیٹے اور پھر ان کے باپ ابن الحنفیہ، اس کے بعد حضرت علی، ان علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی سے کہا گیا، تو 4 لوگ ہو گئے، حسن ابن محمد ابن علی اور عبداللہ ابن محمد ابن علی، اس کے بعد محمد ابن علی بن ابی طالب، اس کے بعد علی بن ابی طالب، یہ 4 اہل بیت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے رد کیا، 5ویں وہ ہیں جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ شیعہ حضرات عبداللہ ابن عباس کی اسی موقف کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن کی آیت کو بھی اس کے حلال ہونے میں پیش کرتے ہیں، جس کا رد خود حضرت علی نے کیا ہے، وہ حضرات اس کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی منمانی ہے، اسی لیے اہل بدعت کو خواہش نفس کا پرستار کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں دلیل ولیل کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، جس کو سب سے بڑا مانتے ہیں وہ بھی اگر ان کے خلاف رد کرتا ہے اس کی بات بھی نہیں مانتے، اور یہ مسئلہ اس میں واضح ترین مسئلہ ہے۔ دوسری بات، یہ متع والا جو مسئلہ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ایک بات ذہن میں آتی ہے
یہ نکاح ایک حرام نکاح ہے، آخر نکاح کے اوپر اتنی باریک ڈسکس کیوں اس زمانے میں ہو رہی تھی صحابہ کے دور میں، اور محدثین نے اس کو ذکر کیا. آج بھی اہل الحدیث حضرات جو باطل نکاح ہیں، حرام نکاح ہیں، ان پر رد کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ اس کی ایک وجہ سامنے آتی ہے، کیونکہ اسلام نے پاک دامنی کو بڑی اہمیت دی ہے. جس سماج میں پاک دامنی ہوگی، حیا اور شرم کی بات ہوگی، نسب کی حفاظت کی بات ہوگی، وہاں نکاح کے سسٹم پر بہت غور و فکر کیا جائے گا. کسی بھی حرام طریقے سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں زنا کتنا خطرناک جرم تھا، محدثین کے زمانے میں زنا کتنا خطرناک جرم تھا. ورنہ آج کے زمانے میں دیکھیے نکاح کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ایسے ہی لوگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں، ایسے ہی فرینڈ شپ ریلیشن شپ کے نام پہ زندگی کٹ رہی ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے. کوئی نکاح کا لفظ ہی نہیں ہے، یعنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ وہ حرام ہے اور زنا ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جس کو حلال سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ نئے دور کی سوچ ہے، اس میں پرانی سوچ نہ داخل کی جائے. جبکہ یہ سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز جس میں آدمی قبول کر رہا ہے، مہر بھی دے رہا ہے، بس شرط لگا دیا کہ بس 10 دن کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ ہم کہتے ہیں حرام ہے. یہ نبی نے حرام کیا ہے اور یہ قیامت تک حرام ہے، اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے. تو پھر کیسے آج کے زمانے میں جو بے حیائی دونوں کی رضامندی سے ہو رہی، اس کو کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں حیا اور شرم کی کتنی اہمیت ہے، اور زنا کتنا بدترین گناہ اسلام کے اندر تصور کیا گیا ہے. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہات ہے، انہوں نے رد کیا. راجح بات یہ ہے کہ نکاح متع ہمیشہ کے لیے حرام ہے. یہ شروع میں حلال ہوا تھا، غزوہ خیبر کے موقع پہ حرام کر دیا گیا، پھر اس کے بعد حرام رہا. سن 8 ہجری میں صرف 3 دن کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اس کو حرام کر دیا، اور آج تک یہ حرام ہے، قیامت تک حرام ہی رہے گا. اب اگر کوئی کتنی بھی دلیلیں پیش کرے، کسی بھی صحابی کا موقف پیش کرے، کسی بھی اہل بیت کا موقف پیش کرے، وہ حرام ہی رہے گا. ہم اس موقف والے کی موقف پر نظر رکھیں گے، اس کو غلط کہیں گے، لیکن یہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور باطل ہے. یہ نکاح بھی باطل ہے، اس کی شرط بھی باطل ہے. ایسا نہیں ہے کہ چور راستہ نکال کے کہیں نکاح فاسد ہے اور شرط باطل ہے، شرط ختم کر دو تو نکاح مانا جائے گا. یہ چور راستہ ہے نکاح متع کو حلال کرنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.